إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ان بری عادتوں میں سے اور ان بری صفات میں سے اور ان برے اعمال میں سے جن سے اسلام نے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ تلقین اور تاکید فرمائی ہے، اس میں سے ایک عظیم جرم چوری ہے۔ چوری کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے یا اس آدمی سے ایمان کی نفی کی ہے جو چوری کرتا ہے۔ چوری کو زمین میں فساد مچانا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے
چور کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے، صحابیات سے اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ وہ چوری نہیں کریں گے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی خصوصیت کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے کہ جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں جو اس بات پر بیعت کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، اور انہی میں سے ایک بات جس کا تذکرہ فرمایا ہے رب العالمین نے کہ وہ چوری نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے گناہوں کی بخشش اللہ رب العزت سے طلب کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چوری کی ان مذمتوں کو بیان کرنے کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ چوری کی عام دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک خاص آدمی کے مال کو چرائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا مال چرائیں جو بہت سارے لوگوں کا مشترکہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، کسی خاص آدمی کی آپ چوری کرتے ہیں، یہ چوری ہے، بلا شک و شبہ جرم ہے، لیکن اگر ایسی چیز کی چوری کرتے ہیں جن میں بہت سارے لوگ شریک ہوں تو یہ اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ کتنے لوگوں کا حق ادا کریں گے قیامت کے دن، کتنے لوگوں سے معذرت اور معافی چاہیں گے؟ ایک آدمی ہے تو آسان ہے، ہلکا ہے، تھوڑا کم ہے، لیکن اگر 10 20 50 اور سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہوں تو یہ زیادہ معاملہ مشکل اور خطرناک ہے۔ وہ چیز کہ جو مشترک ہوتی ہے، کئی لوگوں کی ہوتی ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کہ جیسے آپ کسی ٹرسٹ کی چوری کریں، گورنمنٹ کی چوری کریں، عام پبلک کی ملکیت کی چوری کریں، اسی طریقے سے بیت المال کی چوری کریں، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ لہذا ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی جو بھی پبلک پراپرٹی ہے، میرے بھائیوں، وہ اس ملک میں رہنے والے سارے لوگوں کی پراپرٹی ہے۔ اگر ہم ان میں سے کچھ چوری کرتے ہیں، چاہے آپ بلا ٹکٹ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ سرکاری بس میں بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ لائٹ بل کی سیٹنگ کر کے اپنا پیسہ بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں، یہ ساری کی ساری شکلیں چوری ہیں، اور یہ عام پبلک کی چوری ہے۔ بلا شک و شبہ اس بات کا ہمیں اور آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور اس ملک کا جو سنویدھان ہے، جو قانون ہے، جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس ملک میں کسی سے دھرم کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، ایریا اور صوبے کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مسلمانوں کے ساتھ عام طور سے تعصب سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے سرکاری افسران کے ذریعے سے ہو، چاہے حکومت کے جو ہے قوانین کے ذریعے سے ہو، ظالمانہ قوانین کے ذریعے سے ہو،
تو یہ ضرور اس بات کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے جمعیتوں اور جماعتوں کے واسطے سے کہ یہ ظلم کا معاملہ ختم ہونا چاہیے. کارروائی کسی چیز پر ہوگی تو سارے لوگوں پر ہوگی. کسی چیز کا جرمانہ وصول کیا جائے گا تو سارے لوگوں سے وصول کیا جائے گا. تعصب اس ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس چیز کو ختم کرنا اور اس چیز کے لیے قانونی اقدامات کرنا یہ ہماری جمعیتوں اور جماعتوں پر واجب ہے کہ اپنی قوم کو، اپنی جماعت کے افراد کو ظلم اور زیادتی سے بچا سکیں، ظلم اور زیادتی سے انہیں محفوظ رکھ سکیں، ظالم کا ہاتھ توڑ سکیں. تو تعصب کی اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ سوچ کر کہ حکومت ظالم ہے تو ہم چوری کریں گے، ہم ٹرین کا ٹکٹ نہیں لیں گے، ہم بس کا ٹکٹ نہیں لیں گے، ہم اور دوسری چیزوں میں جو ہے کیا نام ہے بلا مواضع کے اس کو استعمال کریں گے. تو یہ میرے بھائیوں اگر یہ دروازہ کھلے گا تو یہ بہت لمبا دروازہ ہو جائے گا. ایک بیوی شوہر کے جیب سے یا شوہر کے پیسے کو بغیر اس سے پوچھے نکال لیتی ہے. وہ کیا سمجھتی ہے کہ میرا شوہر جتنا مجھے ضرورت ہوتی ہے نہیں دیتی ہے تو میں لے لوں گی. ایک بیٹا اپنے باپ کے جیب سے پیسے نکال لیتا ہے کہ میرے ابا جب میں مانگتا ہوں تو مجھے پیسے نہیں دیتے ہیں تو میں نکال لوں گا چپکے سے. تو اگر اس چیز کا دروازہ کھولا جائے تو میرے بھائیوں ہر طرف فساد مچ جائے گا. شوہر بیوی سے محفوظ نہیں رہے گا، اس کا مال اس سے محفوظ نہیں رہے گا، باپ اپنی اولاد سے محفوظ نہیں رہے گا. ایک ملازم جو کسی خاص آدمی کی ملازمت کرتا ہے، کسی کے آفس میں رہتا ہے، کسی کی دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا باس مجھے تنخواہ کم دیتا ہے، مہنگائی کا اتنا زمانہ ہے، مجھے اتنا کم دیتا ہے تو میں چپکے سے نکال لیا کروں گا، میرا حق ہے اتنا. تو اگر اس چیز کو سمجھا جائے اور اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو میرے بھائیوں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں فساد آ جائے گا. اور یہ یاد رکھو اللہ کے بندو کہ اگر آپ حق پر ہو، آپ شریعت کی پابندی کرتے ہو، آپ شریعت کی توجیہات کی جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے اختیار اس سے باہر نہیں جاتے ہو، تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ساتھ دے اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے، اس کے نہ مال کو کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ اس کی دولت کو کم کر سکتا ہے، نہ اس کی عزت اور مقام کو کوئی کم کر سکتا ہے. اس لیے ہماری اور ذمہ داری بنتی ہے کہ تعصب کے خاتمہ کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر توکل رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. آج بلا شک و شبہ اس ملک میں تعصب بہت زوروں پر ہے. اور سرکاری ملازمتوں میں جائیے، آپ ہمارے نوجوانوں سے پوچھئے، آج ہمارے احباب سے پوچھئے جو سرکاری ملازمت کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے تعصب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک ایسا شخص جو اسلام دھرم کا ماننے والا نہیں ہے، اگر وہ اس کے لیے کوالیفائیڈ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو ملازمت دے دی جاتی ہے. اور ایک مسلمان اگر وہ اسلام کا ماننے والا ہے، اگر اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، تو اس کو اس لیے جو ہے کیا نام ہے کسی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان ہے. لیکن سارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہمارے اوپر حق عائد ہوتا ہے ادا کرنا ہے، اور اپنے حق کے لیے میرے بھائیوں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو لڑنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ عوام کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، ایک بہت خطرناک پراپرٹی بیت المال کی پراپرٹی ہوتی ہے. بیت المال یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں. اس کا 1 روپیہ اگر کوئی آدمی بلا حق کے خرچ کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، اور مسلمانوں کے مال کا چکا چورانے والا اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی غزوے کے موقع پر تھے، صحابہ کرام تذکرہ فرما رہے تھے لوگوں کی بہادری کا، کہتے تھے فلاں شہید بڑی بہادری سے وہ لڑا، یہاں تک کہ اس کی جان چلی گئی، شہید کر دیا گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ اتنے میں صحابہ نے ایک آدمی کا نام لیا کہ فلاں شہید، یعنی وہ اللہ رب العزت کی جنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بول اٹھے کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ قد غلھا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں وہ شہید ہوا ہے، ہرگز وہ جنت کا مستحق نہیں ہوا ہے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے بیت المال سے چرا لیا تھا، مسلمانوں کا جو مشترکہ حق تھا اس سے لے لیا تھا، اور اس چادر کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے لیے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں بڑی بہادری سے لڑتا لڑتا شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، ایک چادر کی وجہ سے، چادر کی کیا حقیقت ہوتی ہے، 400 اور 500 اور 1000 اور 1500 روپے کی، اس کی وجہ سے میں نے جہنم میں دیکھا ہے جو اس نے چرا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد آتا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، یہ ہمارے اسلاف کرام ہیں، واللہ یہ ہمارے زمانے میں تھے، لیکن ان کی زندگیوں کو پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ، یہ مشائخ، یہ علماء، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آتا ہے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی سیرت میں نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو قلم تھی، جو پہلے روشنائی ڈالتے تھے قلم میں اور پھر لکھتے تھے، تو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ جب جامعہ میں پڑھانے جاتے تھے تو وہاں جامعہ کی روشنائی اپنے قلم میں ڈالتے تھے، اور جب وہاں سے نکلنے لگتے تھے تو ساری روشنائی وہاں اڈیل دیتے تھے، گھر پہ ایک قطرہ روشنائی کا نہیں لے کر آتے تھے۔ کہتے تھے کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ جامعہ کا حق ہے، یہ بیت المال کا حق ہے، میں یہاں پر ہوں تو اس کو استعمال کر سکتا ہوں، میں اس کو اپنے گھر میں نہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ ایسے ایسے پہاڑ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے بندو، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ جو عمومی معاملات ہیں اور عمومی جو مال ہیں اس سے ہم اور آپ بچیں۔ اب میں آپ کو کہنا چاہوں گا آج کے اس خطبے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چوری کو، چوری کی ایک قسم ہے، اس کو بہت بدترین چوری قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اقبح السرقہ، صحابہ تم جانتے ہو کہ سب سے بدترین چوری کیا ہے؟ بہت بری چوری، سب سے بری چوری اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں بیان کیا، صحابہ سامنے بیان کیا تو کہا کہ سب سے بری چوری جو ہے کیا نام ہے، کیا ہے جانتے ہو؟ وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے، نماز سے چراتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نماز سے کیسے کوئی چراتا ہے، نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ نہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں سے چرا لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیف یسرق من صلاتہ فقال لا یتم رکوعها ولا سجودها وخشوعها، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود۔ سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں سے چرا لے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ نماز میں سے کیسے چراتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کے رکوع کو پورا نہ کرے، اس کے سجدے کو پورا نہ کرے، اس کے خشوع کو پورا نہ کرے، اس کی جو صفات ہے اس کو پورا نہ کرے۔ کیوں؟ اس کے پاس وقت کم ہے، جلدی جانا ہے اس کو، یا اس کے اوپر سستی چھائی ہوئی ہے، غفلت چھائی ہوئی ہے۔ ابھی ہم مغرب کے درس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم اور آپ غور کریں اور سوچا کریں کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی جو ہماری صفات ہیں، کیا وہ صفات اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کی صفات سے میل کھاتی ہیں؟ کیا جیسے ہم رکوع کرتے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ کیا جیسے ہم سجدہ کرتے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ کیا جیسے ہم تشہد کرتے ویسے کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے
تو اللہ کا شکر منائیے اور احسان مانیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، ورنہ آپ نماز میں سے چوری کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس چوری کو چھوڑ دیجئے، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے چوری شمار کیا ہے۔ بہرحال اب آخری بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ غلطی ہو گئی، چوری کسی نے کر لی، گناہ ہو گیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چوری سے توبہ کرنا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ غلطی ہو گئی، میں نے جو گناہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، چوری کرنے والے پر 5 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ جب کسی سے چوری ہو جائے تو 5 چیزیں واجب ہوتی ہیں، اور یاد رکھو چوری چوری ہے، 5 روپیہ بھی چراؤ تو چوری ہے۔ ہمارے کچھ بھائی اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ چوری پر جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے، جو شریعت نے حد رکھا ہے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں بات آئی کہ اس میں حد ہے نافذ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن ہاتھ کب کاٹا جائے گا؟ کم سے کم ربع دینار چوری کرے۔ ربع دینار چوری کرے مطلب یعنی 1/4 دینار، یعنی آج کے وقت میں ربع دینار یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی تقریباً جو ہے کیا نام ہے 2-3 گرام جو ہوتا ہے، یعنی 2-3 گرام سونا۔ تو 2-3 گرام سونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے کیا نام ہے 15-20 ہزار روپیہ کے قریب یہ جو ہے کیا نام ہے ہو جائے گا۔ تو یہ 15-20 ہزار روپیہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن یہ کاٹنے کی سزا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن کم کوئی چوری کرے تو کیا چوری نہیں ہے؟ چوری ہے اللہ کے بندو، لیکن ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ اس نصاب کو جب پہنچ جائے گا تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن چوری کی جو مذمتیں ہیں، 5 روپیہ بھی اگر آپ چوری کریں تو یہ ساری مذمتیں اس پر جو ہے فٹ آتی ہیں، اور ساری مذمتوں کے دائرے میں آتا ہے۔ اس لیے چوری کرنے والے پر واجب ہے کہ اگر اتنی چوری کرے اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو تو حاکم پر واجب ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دے، کیوں یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور قرآن کے حکم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پاگل لوگ نہیں سمجھیں گے کہ ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ارے چوری کر لیا تو بیچارہ اس کا ہاتھ کاٹ دے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کر دو، کوئی شادی شدہ ہے زنا کر لیا تو اس کو رجم کر دو، اس کی جان لے لو، یہ کون سی بات ہو گئی؟ لیکن ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایک ہاتھ کاٹو گے تو 1000 اور لاکھ ہاتھ چوری کرنے سے رک جائیں گے۔ کٹا ہاتھ ایک اور 1000 اور لاکھ ہاتھ چوری کرنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ عبرت ہے، ایک جان جاتی ہے۔ کوئی جب زنا کرتا ہے شادی شدہ تو ایک جان جاتی ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچتی ہیں۔ آج کیوں ہمارے اخبارات، آج کیوں ہماری میڈیا یہ کیوں مزین ہے زنا کے واقعات سے؟ نعوذ باللہ، یہ کیوں بھرے پڑے ہیں زنا کے واقعات سے؟ کیونکہ زانی کو وہ سزا نہیں مل رہی ہے جو اس کو ملنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واجب ہے اس آدمی کے اوپر جس نے چوری کیا ہے، فوراً اس مال کو واپس کر دے جس کا اس نے لیا ہے۔ آپ مال واپس نہ کرو اور زندگی بھر سجدے میں رہ کر کے روتے رہو، گڑگڑاتے رہو، کبھی چوری کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ مال واپس کرنا پڑے گا۔ آپ کو شرم آ رہی ہے کہ کیسے میں جاؤں کہوں اپنے بھائی سے کہ میرے بھائی آپ کا 5000 روپیہ میں نے چرا لیا تھا، آج میں توبہ کر رہا ہوں، لے لیجئے، تو آپ کہیں گے کیا کہے گا وہ؟ شرم آ رہی ہے، اس لیے آپ نہیں جا رہے اس کے پاس، اللہ سے رو رہے کہ اللہ معاف کر دے، نہیں معاف ہوگا۔ حقوق العباد ہے میرے بھائیوں، اور حقوق العباد کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ جب تک حق نہیں واپس ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ چاہے یہاں اس کا حق دو اور چاہے قیامت میں اس کا حق دو، اگر یہاں دے دیتے ہو تو بہت سستا سودا ہے اور بہت آسان سودا ہے، 5000 میں چھوٹ جاؤ گے، 5000 آپ نے چرائے تھے، اگر یہاں نہیں دیتے ہو تو قیامت میں نامعلوم کتنا گناہ بھرنا پڑے گا، اور وہ پیسہ نہیں بھرنا پڑے گا جو آپ نے محنت کر کے نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو تلاوت کیے ہیں، جو مشقت اٹھا کر کے عبادتیں انجام دی ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں اٹھا کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے نیکیاں کماتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ یہ ساری نیکیاں جو کر رہے ہیں دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں واجب ہے کہ آپ اس کا مال واپس کر دو۔
اور سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، یا اللہ غلطی ہو گئی، اب آئندہ کبھی ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ آپ توبہ کر لو، استغفار کر لو اور اپنی اصلاح کر لو۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اس کا بیان فرمایا، تابو واصلحو، توبہ کیا اور اپنی اصلاح کر لی۔ توبہ بھی کیا اور چوری بھی چالو ہے، توبہ بھی کیا چوری بھی چالو ہے، یہ کیسے ہوتا ہے میرے بھائیو؟ توبہ کر لیا اور اصلاح کر لیا، زندگی اس کی بدل گئی، پہلے جو زندگی تھی اب نہیں ہے۔ تو کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اصلاح ضروری ہوتی ہے میرے بھائیو۔ آپ نشہ-آور چیز سے توبہ کر رہے ہو، نشہ-آور چیز چھوڑ دو۔ آپ جھوٹ سے توبہ کر رہے ہو، جھوٹ چھوڑ دو۔ آپ چوری سے توبہ کر رہے ہو، چوری چھوڑ دو۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیو اس آدمی سے آپ معافی بھی طلب کیجئے جس کی آپ نے چوری کی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے دل کو دکھایا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے آپ کے اس عمل سے، آپ کی اس عمل سے بہت تکلیف ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں معلوم کتنی مشقتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت سارے مواقع پر کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہے یا ایسا موقع ہے یا ویسا موقع ہے، گھر بنانا ہے اور چوری کر لیتا ہے کوئی۔ اب بتائیے بیچارہ کتنی مشکل میں آ گیا، کتنی تکلیف میں آ گیا۔ تو اس سے معافی طلب کیجئے، اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ اور آخری بات اپنی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں جن کا مال چوری ہوتا ہے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا مال چوری ہو گیا، آج آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے کوئی کھاتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے تو وہ چوری کیا ہوا حصہ اس کے کھاتے میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج 10,000 روپیہ آپ کا چوری ضرور ہو گیا، لیکن 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں اور آپ کو اور بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بری صفت سے اور اس بری عادت سے اور معاشرے اور سماج میں پھیلنے والی اس بری جو ہے کیا نام ہے برے کام سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم انصر شبابهم، اللهم انصر شبابهم واحفظ شيوخهم ونساءهم وصبيانهم وعلهم يا رب العالمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔